للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں معتمر الانصار اور جمعیت الانصار کے نام سے ایک نظام قائم کیا گیا۔ اس نظام کا اندرونی رخ یہ تھا کہ بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ العزیز 1907 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے ریشمی خط کی تحریک شروع کی اور 1914 تک اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اگر کچھ ملک کے خائن خیانت نہ کرتے تو اسی وقت ہندوستان آزاد ہو چکا ہوتا۔ اس وقت اس تحریک کے ذریعے ہندوستان آزاد نہیں ہو سکا، مگر یہی تحریک حریت اور استقلال افغانستان کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوئی، جس سے مشرق میں ایک نئی بیداری پیدا ہو گئی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے نقش حیات جلد 2۔ از شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا عبید اللہ سندھی کی سیاسی ڈائری، نیز علماء حق جلد اول وغیرہ۔ 1914 میں ریشمی رومال کی تحریک ناکام ہوئی۔ اس کے رہنما حضرت مولانا محمود حسن صاحب، حضرت مولانا حسین صاحب، مولانا عزیر گل صاحب، حسین نصرت حسین صاحب رحمہ اللہ گرفتار اور مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا محمد میاں منصور انصاری وغیرہ جلا وطن ہوئے۔ لیکن ابھی پورے 5 سال بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ انہی بزرگوں کے ساتھیوں نے جو ہندوستان میں تھے نئی کروٹ دی اور 1919 میں جمعیت علماء ہند کی باضابطہ تشکیل کر دی، جس نے انڈین نیشنل کانگریس کے دوش بدوش جنگ آزادی میں حصہ لیتے ہوئے اور کانگریس سے کہیں زیادہ جانی اور مالی قربانیاں پیش کرتے ہوئے 1947 میں مکمل آزادی حاصل کر لی۔ افسوس آخر میں برطانیہ کا جادو کام کر گیا اور جس میں ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر کے اس کی شہ رگ کا خون کھینچ لیا گیا۔ مگر بہرحال آزادی جس عنوان سے بھی آئی اور نجات جس حد تک بھی میسر ہوئی، وہ نتیجہ ہے انہی کوششوں کا جن کا سر ورق ان بزرگوں کے مبارک ناموں سے مزین ہے۔ اس جملہ معترضہ کے بعد اصل موضوع کی طرف رجوع فرمائیے اور ہنگامہ 1857 کے بعد کی سرگزشت سن لیجیے۔ پوری داستان طویل ہے، ہم ہر ایک بزرگ کے جستہ جستہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے تقریباً 1.5 سال امبالہ، تگری، پنجلاسا وغیرہ، مظفر نگر، سہارنپور اور ضلع امبالہ کے دیہات میں گزارا۔ 1276 ہجری میں ہجرت کی، تبت سے روانہ ہوئے، سندھ کے راستے سے کراچی پہنچے اور بحری جہاز سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں چند عجیب و غریب واقعات قابل تذکرہ ہیں جن کو حضرت حاجی صاحب کے تمام سوانح نگاروں نے نقل کیا ہے۔ مثلاً نمبر 1، پنجلاسا ضلع امبالہ کے رئیس راؤ عبداللہ خان تھے، حکام رس، سرکار کے وفادار اور حاجی صاحب کے ارادت مند۔ پنجلاسا پہنچ کر حضرت حاجی صاحب نے انہی کے یہاں قیام کیا۔ حاجی صاحب جیسے باغی کو اپنے یہاں ٹھہرانا تباہی اور بربادی کو دعوت دینا تھا، مگر راؤ صاحب کا اخلاص ہر ایک خطرے سے بے نیاز تھا۔ قدرت کی عجائب نوازی ملاحظہ ہو کہ اس قیام کے دوران میں راؤ صاحب کا اخلاص آزمائش کی کسوٹی پر کسا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ مخبروں نے مخبری کر دی اور صبح کے وقت جیسے ہی افق مشرق سے آفتاب نے سر نکالا، مجسٹریٹ ضلع دوش لے کر راؤ صاحب کے مکان پر پہنچ گیا۔ حاجی صاحب نے برسبیل احتیاط ایک ویران کوٹھڑی میں قیام فرمایا تھا جو گھوڑوں کے استبل کے پاس تھی۔ مخبر نے ایسی صحیح مخبری کی کہ اس کوٹھڑی تک کا پتہ بتا دیا تھا۔ یہ اشراق کا وقت تھا، حسب معمول حاجی صاحب نماز اشراق میں مشغول تھے۔ راؤ صاحب کے لیے یہ بہت ہی نازک گھڑی تھی، مگر توفیق خداوندی نے حوصلہ مند راؤ صاحب کی مدد فرمائی۔ راؤ صاحب آگے بڑھے، گرم جوشی سے کلکٹر صاحب کا استقبال کیا، بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا، تشریف لائیے۔ اس وقت صبح کیسے تشریف آوری ہوئی؟ راؤ صاحب نے فرمایا۔ سخن پرور مجسٹریٹ نے کہا، سنا ہے آپ کے استبل میں کوئی گھوڑا بہت عمدہ ہے، صاحب اسے دیکھنے آئے ہیں۔ بہت بہتر، تشریف لائیں، استبل حاضر ہے، گھوڑے ملاحظہ فرمائیے۔ راؤ صاحب مجسٹریٹ بہادر
کو استبل میں لے گئے، گھوڑے دکھائے۔ مجسٹریٹ بار بار راؤ صاحب کے چہرے پر نظر ڈالتا تھا اور حیران تھا کہ راؤ صاحب پر خوف و ہراس یا گھبراہٹ کا کوئی اثر نہیں۔ وہ دل میں خیال کر رہا تھا کہ شاید مخبر نے جھوٹی خبر دی۔ استبل میں گھومتے ہوئے اس ویران کوٹری کے دروازے پر بھی پہنچ گیا جہاں حاجی صاحب قیام فرما تھے، اور یہ کہتے ہوئے کہ کیا اس میں گھوڑوں کی گھاس بھری جاتی ہے، کواڑ کھول دیے۔ کوٹری میں چوکی پر جا نماز بچھی ہوئی ہے، لوٹا چوکی کے کنارے پر اور وضو کے پانی سے نیچے کی زمین تر ہے، مگر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کلکٹر صاحب نے کوٹری کے کونے کونے پر نظر ڈالی، کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تو پھر راؤ صاحب سے ہی دریافت کیا کہ یہ چوکی کیسی ہے؟ راؤ صاحب: میں یہاں نماز پڑھا کرتا ہوں۔ کلکٹر صاحب: استبل کے کنارے ویران اور بوسیدہ کوٹری میں نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ نماز کے لیے تو مسجد ہوتی ہے۔ راؤ صاحب: ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں جماعت کے ساتھ کھلم کھلا سب کے سامنے ادا کریں، لیکن نفلیں چھپا کر کسی پوشیدہ جگہ میں پڑھیں، اس لیے اشراق وغیرہ کی نفلیں میں یہیں پڑھا کرتا ہوں۔ اب کلکٹر صاحب خاموش تھے، رخصت ہوئے اور راؤ صاحب سے معذرت کی کہ کوئی گھوڑا ہماری مرضی کا نہیں نکلا، افسوس آپ کو تکلیف بھی دی اور ہمارا کام بھی نہیں ہوا۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت۔ راؤ صاحب اس بلا کو رخصت کر کے سب سے پہلے اسی کوٹری میں پہنچے، دیکھا حاجی صاحب چوکی پر تشریف فرما ہیں۔ نمبر 2، گڑھی پختہ جواب ضلع مظفر نگر ہے۔ گڑھی پختہ جواب ضلع مظفر نگر میں ہے اور اس زمانے میں غالباً سہارنپور کے ضلع میں تھی۔ حضرت حاجی صاحب یہاں تشریف لے گئے اور موضع کے رئیس کے یہاں قیام فرمایا۔ مخبروں نے خبر کر دی۔ مجسٹریٹ نے پولیس کپتان کو فوراً حکم لکھ دیا۔ اس علاقے کے تھانے دار خواجہ احمد حسین صاحب سہارنپوری تھے۔ ایس پی تھانے میں پہنچا۔ کلکٹر کے حکم کا صرف اوپر کا حصہ جس میں تلاشی کا آرڈر تھا دکھا دیا، مگر باقی حصہ جس میں ملزم اور موضع وغیرہ کا نام تھا نہیں دکھایا کہ شاید مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی صورت سے اس دوش کو ناکام کر دیں اور پہلے ہی خبر بھیج کر حضرت حاجی صاحب کو اپنی جگہ سے غائب کرا دیں۔ بہرحال کپتان صاحب تھانے دار کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب گڑھی پختہ کے قریب پہنچے تب خواجہ صاحب کو اندازہ ہوا کہ حاجی صاحب کی گرفتاری کے لیے یہ دوڑ جا رہی ہے۔ خواجہ صاحب کو معلوم تھا کہ حاجی صاحب کس کے یہاں قیام فرما ہیں۔ خواجہ صاحب نے گاؤں کے باہر سے ہی چلانا شروع کر دیا اور اس زمیندار کا نام لے لے کر دھونس جمانے لگے۔ نمک حرام تو کہاں ہے؟ باہر آ، آج تجھے سمجھنا ہے تو سرکار کے باغیوں کے اپنے یہاں ٹھہراتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ صاحب کی آواز بہت بلند تھی۔ رات کے سناٹے میں خواجہ صاحب کی آواز پورے گاؤں میں گونج گئی۔ زمیندار نے خواجہ صاحب کی آواز پہچان لی۔ اس نے فوراً حاجی صاحب کو ایسی جگہ پہنچا دیا کہ حاجی صاحب ہاتھ نہ لگ سکے اور دوش ناکام واپس ہوئی۔ بہرحال جہاں جہاں حاجی صاحب پہنچتے رہے پولیس آپ کا تعاقب کرتی رہی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسی طرح ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ رات کے وقت پولیس فورس بالکل بے خبری میں اس مکان پر پہنچ گئی جہاں حضرت قیام فرما تھے۔ اسی کھلے ہوئے مردانہ مکان میں جہاں حضرت حاجی صاحب تشریف فرما تھے، آپ کو لٹا کر آپ پر رضائی ڈال دی گئی۔ پولیس کو اس کا وہم بھی نہ ہوا کہ حاجی صاحب اس کھلے ہوئے مردانہ مکان میں ہوں گے۔ وہ پہلے زنانہ مکان کی طرف بڑھی۔ زمیندار بھی اس کے ساتھ مکان کے اندر گئے اور یہاں چیختے چلاتے اور باہر کے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہہ گئے کہ اس بڈھے کو کھیت پر ڈالاؤ، اس نے کھانس کر بلغم سے سارا مکان گندا کر دیا ہے۔ پولیس اپنے دھیان میں مست تھی، چودھری صاحب کی اس زبان کو نہ سمجھ سکی اور باہر کے آدمیوں نے حاجی صاحب کی چارپائی ایسی جگہ پہنچا دی جہاں پولیس نہ پہنچ سکی۔ دشمن چے کنن چو مہرباں باشد دوست۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔